اب یہ ای اینڈ پی فرمز جو انویسٹمنٹ کرنے کی اس وقت توقع ظاہر کر رہی ہیں، اس 5 بلین کا کیا مطلب لیا جائے، اس سے کیا کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور جو ہمارا اس وقت ایک انرجی سیکٹر بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے اس کو بہتر کرنے میں اس سے مدد مل سکے گی؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے، آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ بحال ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے کانفیڈنس بحال ہوتا جاتا ہے، کریڈیبلٹی آتی جاتی ہے، آپ اٹریکٹ کرتے ہیں فارن انویسٹرز کو بھی، اور ڈومیسٹک انویسٹرز جو ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. ساتھ میں جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک بڑا کی ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ پہ پرائس سپورٹ دے رہے ہوں، آپ جو ہے وہ مارکیٹ لبرلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں، اپنا جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہو، تو آپ کے پاس فائنینسز جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، انویسٹرز جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں. جو ایک کی تھنگ جو ہمیں دیکھنی ہوگی، جو حکومت کو دیکھنا ہوگی، وہ کنسسٹنسی آف دا پالیسی ہے. کانفیڈنس، کریڈیبلٹی اور کنسسٹنسی، یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے دیر پا کانفیڈنس کو بحال رکھتی ہیں، اور تب جا کے آپ کے انویسٹر جو ہیں وہ ملک کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم. تیسری چیز جو دیکھنے والی ہے اس سارے پرسپیکٹو میں، وہ یہ کہ آپ کی اکانومی کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے ان انویسٹرز کو، ان انویسٹمنٹس کو. جب تک آپ اپنی اکنامک پلاننگ کو اس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے، آپ اپنی اکنامک گروتھ کو، پروجیکشنز کو اس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے کہ یہ جو آپ نے انرجی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد جو انرجی آ رہی ہے وہ پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جائے گی، ان پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جائے گی، کہاں جائے گی، یہ پلاننگ ہونا بڑی ضروری ہے. تو اگر یہ ہو جاتی ہے اور ہم پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف یہ والی انرجی جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، تو شاید پاکستان میں ایک جو ورچوئس سائیکل ہے، جو اکانومی انرجی کا بڑا ایک ایڈورس سائیکل پاکستان میں کریٹ ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو الگ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ انویسٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کتنے عرصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا ایک اینڈ کنزیومر تک کیا فائدہ جا سکتا ہے ایفیشنسی کو بڑھا کر، کہ جو ہمارا ٹیرف اس وقت بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یا اس میں کوئی کمی لانے میں یہ انویسٹمنٹ فائدہ مند ثابت ہو سکے گی؟ دیکھیں، پاکستان کا جو گیس سیکٹر ہے اور آپ کا جو الیکٹریسٹی سیکٹر ہے، اس دونوں میں اگر آپ کنزمپشن مکس کو دیکھیں تو اس میں آپ کا جو ریزیڈینشیل کنزیومرز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو جیسے جیسے سپلائی بڑھتی جائے گی ان فیولز کی، اور ڈومیسٹک سپلائی بڑھتی جائے گی، اس کا ٹیرف نیچے لانے میں مدد ملے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایگزسٹنگ فریم ورک کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور آپ کے پرٹیکولرلی آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اس میں ایگزسٹنگ فریم ورک یہ ہے کہ آپ نے کافی ساری کیپیسٹی پہلے سے انسٹال کر لی ہے. گیس میں آپ کو بحران کا شکار ہیں آپ، لیکن اس میں یہ جو آپ کی انکریز سپلائیز آتی ہیں یہ آپ کو مدد دیتی ہیں. پرٹیکولرلی آپ کا جو ونٹر کے مہینے ہیں، سردیوں میں آپ کو گیس کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں ہم الیکٹریسٹی، بجلی کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں تھوڑا سا انٹیگریٹڈ پلاننگ کی طرف آنا ہے. ایک شاید سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پاور ڈویژن اور آپ کا جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، ان کو مرج کر کے ایک انٹیگریٹڈ منسٹری آف انرجی بنا دی جائے، تاکہ وہ انٹیگریٹڈ پلاننگ پالیسیز کے ساتھ چلیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں گیس سیکٹر میں، آئل سیکٹر میں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے فار دا کنزیومرز. لیکن الٹیمیٹلی کنزیومرز تک جانے کے لیے آپ کو ملک کے کارخانے چلانے ہیں، انڈسٹریل گروتھ چلانی ہے، اور پھر جا کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کرنا ہے تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم انسینٹیوائزیشن ہو، یا پھر آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے ریزیڈینشیل کنزیومر کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.